آپ کو پتہ ہے 25واں گھنٹہ کون سا ہوتا ہے؟ کسی نے پڑھا ہے، سنا ہے یہ آئیڈیا کہ 25واں گھنٹہ جس نے اپنے 25ویں گھنٹے کو یوٹیلائز کر لیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اب 25واں گھنٹہ کون سا ہے؟ 25واں گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ وہ ہے جو آپ لوگوں نے ضائع کیے۔ پہلے آ گئے اور تیاری نہیں تھی، یا کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ اور آ رہے ہیں، جی اس کو بلا لو۔ اگر اس کو ہم ذرا سا پہلے پلان کر لیتے تو پھر وہ ہمارا وہ آدھا گھنٹہ بچتا۔ تو اس 25ویں میں سے آدھا گھنٹہ تو یہ ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے جی بیٹھیں، پرچی لے لیں، پرچی لے لی جی، نام لکھوا دیا، اب آپ بیٹھے ہیں اور اب تو لوگ خیر موبائل پہ بھی لگے ہوتے ہیں، اور موبائل پہ کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ وہ ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا وہ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں جی۔ اگر وہ ہم 15-20 منٹ وہ والے بچا لیں جو ڈاکٹر کے انتظار میں، تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ ٹھیک ہے آپ نے موبائل ہی پہ آپ نے کوئی اچھی اپلیکیشن، کوئی کالم اخبار کے، آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ فیس بک سے ٹائم ضائع ہوتا ہے تو اس کو نہ کھولیں، اور وہ جو کوئی علمی یا اصلاحی جہاں سے چیزیں ملتی ہیں اسی کو کھول لیں، اس کو پڑھ لیں۔ آپ بائک پہ پیچھے بیٹھ کے آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یار اچھا آپ خود بھی بائک چلاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یار میں جاتے ہوئے نا میرا روزانہ کا 15 منٹ کا سفر ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ چاہیں 15 منٹ آنا 15 منٹ جانا، آپ ایک دعا روزانہ نہیں تو 2 دن میں 3 دن میں ایک دعا یاد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ مجھے فارسی کے بہت سارے اشعار اقبال کے یاد ہیں، آپ یقین کریں میرا خیال ہے کہ ان میں سے 90% میں نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے یاد کیے ہوں گے۔ تو اس طرح سے اگر آپ ڈیلی اپنا سوچنا شروع کریں نا کہ میں نے کچھ وقت بچانا ہے، تو یقین کریں آپ کا آرام سے 1 گھنٹہ بچتا ہے۔ تو وہ 1 گھنٹہ کون سا ہے؟ وہ آپ کا 25واں گھنٹہ ہے۔ تو جس نے اپنے 25ویں گھنٹے کی قدر کر لی وہ یقین کریں وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ میں اسکول کا طالب علم تھا، مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک کوٹیشن پڑھی ہے، وہ پتہ نہیں قائد اعظم کی تھی یا نہیں، بہرحال میں نے یہ پڑھا کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ اگر تم زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو 1 لمحہ بھی ضائع نہ کرو۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت سارا وقت ضائع کیا ہوگا، لیکن پھر بھی الحمدللہ کہ بہت ساری جگہوں پہ کوشش ہوتی ہے کہ یار اس وقت کو میں یوٹیلائز کروں۔ ہر وقت میرے یہ بیگ کھولیں تو آپ کو اس میں اب یہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی ڈائری کی، لیکن میں نے اس کو رکھ لیا ساتھ کہ نہیں یار سفر میں جو ہے وہ میں نے اگر مجھے کہیں بور ہو گیا کچھ نہ ہوا کرنے کو تو میں نے یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ میں نے یاد کرنی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کہیں آپ سے میں کوئی بات سیکھوں گا تو میں اس میں لکھ لوں گا، اس کو میں دیکھتا رہوں گا تو وہ میرے ذہن نشین ہو جائے گی۔ اچھا مجھے اس کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے، یقین کریں کہ میں کہیں بور نہیں ہوتا۔ آپ جی ایک ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو اگلی فلائٹ کے لیے 2 گھنٹے ہیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، مجھے پتہ ہے میں آرام سے کتاب پڑھوں گا، میں کوئی چیزیں یاد کروں گا، میں اس کو فل یوٹیلائز کروں گا۔ مجھے وائف کہہ دینا مجھے بازار لے کے جانا ہے آپ نے 2 گھنٹے دینے، تو مجھے ٹینشن نہیں ہونی کہ یار 2 گھنٹے میں بیٹھا رہوں گا گاڑی میں، انتظار کروں گا آپ جا کے شاپنگ کریں گی۔ ٹینشن مجھے اس لیے نہیں ہے کہ میں آرام سے اپنا دفتر ساتھ رکھوں گا بیگ ساتھ رکھوں گا، اخبار کے کالم پڑھوں گا، اس دوران میں کوئی نوٹس بناؤں گا، کالیں کروں گا، پلاننگ کروں گا، وہ 2 گھنٹے میں فلی یوٹیلائز کروں گا۔ بلکہ کئی دفعہ یقین کریں مجھے لگتا ہے کہ میرا وہ وقت زیادہ بہتر یوٹیلائز ہوتا ہے جو ایسے کہیں انتظار میں، سفر میں، گاڑی میں بیٹھ کے یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے، کیوں میں اس کو یوٹیلائز کرتا ہوں۔ گھر میں تو پھر ہوتا ہے نا ادھر دھیان چلا گیا ادھر دھیان چلا گیا، کوئی ملنے آ گیا، وہ سفر آپ کر رہے ہیں تو سفر میں آپ نے کس کو ملنا ہے، فوکس کریں اپنے کام کے اوپر۔ تو یہ 25ویں گھنٹے کا کانسیپٹ ہے۔